اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سخن میں ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، اور آج اس پر مسرت موقع پر اپنے وقت کے امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں اور عالم انسانیت کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنی۔ آج موقع ہے ولادت باسعادت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک گھڑی پر ہم اس پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یوں تو پوری دنیا کے لیے مرکز ہدایت حضور کی ذات ہے، اور اسی بات کو ملبوز خاطر رکھتے ہوئے ہم جب دنیا کے سامنے ان کے کردار کی عکاسی کرتے ہیں تو دنیا شاید یہی سمجھتی ہے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی سب سے بہترین انسان ہے، بشری پیکر میں ہے، تو وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئی ناظرین، اس موضوع پر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ مبارکباد پیش کرتے ہیں آج اس پرمسرت موقع پر اور وقت کے امام کے حضور بھی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب حضرت کی ولادت کے سلسلے میں بات ہوتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ نوری مخلوق ہیں لیکن پیکر بشری میں آپ کو اس دنیا میں بھیجا؟ کس طریقے کے پیغامات جو ہے وہ حضور کی ذات کو، جبکہ نوری مخلوق ہیں، پیکر بشری میں جو آپ کو بھیجا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں ولادت باسعادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں، اور خداوند عالم سے اس پر مسرت موقع پہ دست میں دعا ہے کہ وہ اس دن کے صدقے میں، اس عید کے صدقے میں، ان دونوں ہستیوں کے صدقے میں منجی عالم بشریت حضرت بقیت اللہ العظم کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور دنیا کو امن اور امان کی طرف واپس لے جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو خداوند عالم نے سب سے پہلے خلق کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رسول اکرم سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں اور جس کو عامہ اور خاصہ سب نے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے خداوند عالم نے میرے نور کو خلق کیا۔ البتہ اس سے ملتی جلتی روایات اور بھی ہیں جہاں دیگر چیزوں کی بات کی گئی ہے، کہ مثلا سب سے پہلے خداوند عالم نے نور کو خلق کیا، یا سب سے پہلے خداوند عالم نے قلم کو خلق کیا، یا سب سے پہلے خداوند عالم نے رسول اکرم نے اپنے لیے فرمایا کہ مجھے خلق کیا۔ تو یہ تمام چیزوں کو اگر ہم ان روایات کو اکٹھا کریں تو ان میں کوئی تضاد نہیں ہے آپس میں۔ ہم اگر اس طرح سمجھیں کہ جب اول ہے تو نور پہلے آیا یا قلم پہلے آیا، یا مثال کے طور کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پہلے ہے، تو اصل رسول کی چونکہ ساری حدیثیں رسول کی طرف منسوب ہیں، لہٰذا اس میں تضاد اگر ظاہری طور سے نظر آئے، نہیں تضاد نہیں ہے۔ خداوند عالم نے سب سے پہلے رسول اکرم کو ہی خلق کیا، ان کے نور کو خلق کیا۔ اب اس نور سے ہی وہی نور قلم بھی ہے، وہی نور اصل نور بھی ہے، وہی نور ہے جس کی وجہ سے باقی تمام چیزوں کی تخلیق ہوگی۔ جس زاویے سے اس کو دیکھنے والا دیکھے گا اس کے لیے وہ نور اس طرح کی کیفیت کو اختیار کر لے گا۔ تو اب یہ جو تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مخلوق ہے اور سب سے پہلی مخلوق ہے، خداوند عالم اس کو اس دنیا میں بھیج رہا ہے، وہ بھی پیکر بشری میں۔ انسانیت کے لیے جو ایک طرح امتیاز ہے وہ یہی ہے کہ خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پیکر بشری میں اس دنیا میں تشریف لائے اور مبعوث ہوئے، جبکہ وہ ایک نوری مخلوق تھے اور انسانوں کی شکل میں اور بالکل انسانوں کے جیسے جسم میں وہ آئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو عام انسانوں جیسا سمجھ لیا جائے، جیسے بہت سے لوگ سمجھنے کی گستاخی کرتے ہیں۔ خود رسول اکرم پیکر جسمانی ہونے کے باوجود بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو عام انسانوں کی نہیں تھیں، یعنی عام انسانوں کے ساتھ جو چیز ہوتی وہ رسول اکرم کے ساتھ نہیں تھی، با ان کے کہ وہ پیکر بشری میں تھے، اس سے انکار نہیں ہے۔ اگر کیوں میرے ذہن میں ایک سوال آیا، کیونکہ اکثر کر کے جب گفتگو ہوتی ہے کہ وہ حضور کے لیے کہتے ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تم میں سے ایک بشر کے ذریعے وہ خلق کیا، تو اب اس جو قول کو یا ہم خداوند عالم کی طرف سے بھیجیں اس پر جو تبصرہ پیش کرتے ہیں کہ ہم جیسا ہے نبی،
تو اس پر آپ کس طرح؟ دیکھیے تم میں سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے درمیان جو ایک شخصیت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے جیسا ہی ہے۔ کبھی کبھی ایک انسان کہتا ہے، مثال کے تو عربی کا قاعدہ ہے، یہ بہت آسان سا قاعدہ ہے، عربی جو لوگ تھوڑی سی عربی گرامر کو پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو، کہ کبھی کبھی استثناء کرتے وقت، یعنی ایک حکم ہم لاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو استثناء کرتے ہیں، ایک چیز کو اس سے باہر کرتے ہیں، تو کبھی وہ خود ہم نوع افراد بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم نوع نہیں ہوتے لیکن اس کو استثناء کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن میں مثال موجود ہے کہ خداوند عالم نے جب جناب آدم کے پیکر کو ڈھال لیا اور اس کے بعد حکم دیا فرشتوں کو کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تم سب سجدے میں چلے جانا، فسجد کل الا ابلیس، تو یہاں جب خداوند عالم ملائکہ کی بات کر رہا تھا، پھر اس نے ابلیس سب کو معلوم ہے کہ ابلیس ملک میں سے نہیں تھا، ابلیس جنہ میں سے تھا، جن میں تھا، بات ہو رہی ہے کہ ملائک نے سجدہ نہیں کیا مگر ابلیس نے، تو یہاں مگر ابلیس کہہ کر کیا وہ فرشتوں میں اس کو ثابت آپ کریں گے وہ فرشتوں میں تھا؟ نہیں، یہ قاعدہ ہے کہ ہم ابلیس کو الگ سے ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کسی چیز کو کسی میں شامل کرتے ہیں، مثال کے طور پر شہر میں شہر کے سبھی لوگ چلے گئے حتی جانور، تو یہ جانور شہر میں کے لوگوں میں شامل نہیں ہوتے ہیں، لوگ الگ ہیں، انسان الگ ہوتا ہے، اس جانور اس کے الگ ہوتے ہیں، لیکن ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ سب کے سب چلے گئے، شہر میں کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے درمیان میں، یعنی تمہارے درمیان رہنے والی شخصیت تھی، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی شخصیت تھی، تمہارے جیسی نظر آتی تھی، تمہارے درمیان سے ہی مبعوث کیا، نہ کہ کہیں اور سے لے کر آئے۔ کہیں اور سے لے کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر غیر عرب کو لے آتے، کیونکہ یہاں بات امیین کی بات ہو رہی تھی، یعنی اہل عرب، اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ بحث اس سے نہیں ہو رہی ہے کہ انسان میں ہے یا نہیں ہے، بحث یہ ہو رہی ہے کہ اہل مکہ کے لوگوں کے درمیان سے ایک شخص کو ہم نے مبعوث کیا، تمہارے درمیان یعنی اہل مکہ کے درمیان سے ایک شخص کو ہم نے مبعوث کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل تمہارے جیسا ہے، کئی وجہ سے ان کے جیسا نہیں ہے۔ پہلی چیز، بہت سی چیزیں پیکر انسانی میں خود رسول اکرم نے قرآن کی طرف اشارہ ہوا، رسول اکرم نے کہا کہ میں تمہارے جیسا ہوں مگر ایک مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ کتنا بڑا فرق ہے کہ وحی جس پر نازل ہوتی ہے اس کو ہم کیسے برابر سمجھ سکتے ہیں باقی انسانوں کے۔ اور اس سے پہلی بات، رسول اکرم جب یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے خداوند عالم نے مجھے خلق کیا ہے، تو نوری مخلوق اور غیر نوری مخلوق برابر نہیں ہو سکتی۔ اب اگر وہ پیکر انسانی میں آ جائے تب بھی کیا میرے برابر ہو جائے گا ان انسان کے رویے، اور تب بھی نہیں ہوگا، کہ بہت سی چیزیں اس کے باوجود کہ وہ پیکر بشری میں تھے رسول اکرم میں ممتاز تھیں، الگ تھیں دوسروں سے۔ بہت آسان سی ہم ایک مثال دیں اپنے جوانوں کو سمجھنے کے لیے، بہت آسان بات ہم کریں، مثال کے طور پر جسم انسانی کے اندر بہت سے اعضاء ایسے ہیں، چیزیں ایسی ہیں جو جب تک جسم کا حصہ ہیں تب تک اس کی حیثیت ہے، اس کی حیثیت باقی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ جسم سے الگ ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مثال ہم دیں آپ کو، بال ہیں سر کے، جب تک وہ سر پہ ہیں انسان کے لیے زینت کا سبب ہے، ان کو سنوارتا بھی ہے، سجاتا بھی ہے اس کو، لیکن اگر اس کو کاٹ دے، جائے کسی کے پاس اور اپنے بال کٹوا دے، تھوڑے سے بھی بال کٹوا دے، وہ جو بال کٹ کے گرے اب وہ کسی قدر و قیمت کے لائق نہیں رہتے، اس کو یا تو دور پھینک دے گا یا کسی کوڑے میں ڈال دے گا یا کہیں دفن کر دے گا، جو بھی طریقہ کرے بالآخر اس کو ختم کر دے گا۔ اب اس کے اندر اس کا کوئی احترام نہیں ہے۔ جب تک وہ سر کے اوپر تھا، جسم کا حصہ تھا، تب تک اس کو سنوارا جا رہا تھا، سجایا جا رہا تھا، رنگا جا رہا تھا، سب کچھ کیا جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی کٹ کے گرا ویسی اس کی کوئی وقت نہیں رہ گئی۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بالوں کے لیے سلسلے میں ملتا ہے کہ جب آپ نے حج انجام دیا اور آپ نے اپنا حلق کیا، یعنی اپنے سر کے بالوں کو اور اپنی زلف کو تراشا، تو ایک بھی بال زمین پر کسی نے گرنے نہیں دیا، اور سارے بال لوگ تبرک کے طور کے اوپر لے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بال کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب لوگوں نے، اس روایت کو سب نے نقل کیا کہ جب بعض لوگوں نے وہ بال جب ایک جگہ رکھے تو اس کے اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو اب یہ بال کیسے ان لوگوں کے انسانوں کے دیگر جس کے بال کٹنے کے بعد بھی اپنے رابطے وحی کو اور اپنے آپ کو قرآن سے جدا نہیں کر رہے ہیں، وہ عام انسانوں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہرحال اسی طرح جسم کا ایک حصہ ہے ناخون، جب تک آپ کے جسم میں ہے، انسان کو اگر اس کو چوٹ لگ جائے تو اس کو اذیت ہوتی ہے، لیکن جب تھوڑے سے بڑے ہو جائے اور انسان تراش دے، اس کو کاٹ دے، ناخن کو تراش دے، تو پھر ہر انسان اس کو دور پھینکنا چاہتا ہے۔ کوئی انسان اپنے ناخن کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا،
کوئی بھی نہیں رکھنے دے گا آپ کو کہ اپنے ناخن اٹھا کے گھر میں رکھیں. لیکن روایت میں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ناخنوں کو تراشا، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس کو ایک چیز میں رکھ لیا، لیکن جب بعد میں اس رومال کو کھولا تو وہ ہیرے اور جواہرات پہ تبدیل ہو چکے تھے. تو کہاں عام انسان اور کہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ، یہ تو ناخن تو خود جسم کا حصہ تھا رسول اکرم کے، الگ ہوئے تو ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو گئے. ہم نے تو اس خاندان میں یہ عظمتیں دیکھی ہیں کہ جب ان کا ہاتھ دھلایا گیا تو وہ ہاتھ کا دھون ہیرے و جواہرات میں تبدیل ہو گیا، جبکہ وہ ہاتھ کا حصہ نہیں ہے، جسم کا حصہ نہیں ہے، تو جسم کا حصہ ہے. تو اتنی چیزیں انسان کو بتانے کے لیے، صاحب عقل کو بتانے کے لیے کافی ہیں کہ وہ آپ کے جیسے دکھتے ہیں، آپ کے جیسے ہیں نہیں. اسی طرح پسینہ ہے انسان کے بدن کا، مسلسل انسان کے بدن سے پسینہ نکلتا ہے، اور ہر انسان اس پسینے سے جب بہت زیادہ پسینہ آ جائے تو یا لباس تبدیل کرے گا یا جا کے اپنے آپ کو نہلائے گا، اپنے آپ کو پانی سے صاف کرے گا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا پسینہ جب آپ کی جبین سے گرے گا تو کبھی جناب آدم کی خلقت ہوگی، کبھی جناب نوح کی خلقت ہوگی، کبھی جناب عیسیٰ کی خلقت ہوگی، کبھی فرشتوں کی خلقت ہوگی. تو یہ بالکل برابر والی بات نہیں ہے. ان سب کے باوجود رسول اکرم کو خداوند عالم نے زمین پر بھیجا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. وما محمد الا رسول اللہ، ہم نے محمد کو رسول بنا کے بھیجا، کسی اور ہدف کے ساتھ بھیجا ہی نہیں ہے. اور ہم نے رسول اللہ کو کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ اخلاق کو دنیا میں قائم کر سکیں اور تمہیں ان چیزوں کے بارے میں علم دے سکیں جو بشر کی ہدایت کے لیے ضروری ہے. یعنی خداوند عالم نے انسانیت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان یہ کیا کہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جتنے انبیاء بھیجے تھے، ان سب کے مشن کو کمال تک پہنچانے کے لیے آخر میں اس کو بھیجا جس کی وجہ سے سارا جہان اس نے اور نظام اس نے بنایا تھا، تاکہ انسان کمال تک پہنچ سکے. ابھی تک جو سارے کام ہو رہے تھے یہ اس ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے ہو رہے تھے. پہلے دن رسول اکرم کو اگر بھیج دیتے تو یہ ذہن اس لائق نہیں تھے کہ رسول کی بات کو تصدیق کر پاتے اور سمجھ پاتے. جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ اور ان کے بعد کے جو فطرت کا دور ہے اس میں انبیاء کے جو نمائندگان تھے، جو ان کے اوصیاء تھے، انہوں نے بشری ذہن کو آمادہ کیا، اس لائق بنایا کہ اب وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی بات کو سمجھ سکیں. تو جناب رسول حالانکہ جب جناب رسول اکرم مبعوث ہوئے تب بھی ہر ایک کی جلدی سمجھ میں نہیں آئی بات. خود ان کے شہر کے لوگوں نے ان کی مخالفت کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب کوئی انسان آ کر چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بہت مخالفت ہوتی ہے. کسی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، کسی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اتنے لوگ بہرحال گنتی کے لوگ صحیح، لیکن بہرحال کچھ ذہن بہرحال اتنے آمادہ ہو چکے تھے کہ وہ پیغام رسول کے ذریعے سے دیا جائے. تو ہدف اس نوری پیکر کو دنیا میں بھیجنے کا ہدایت ہے انسانوں کی اس کمال کی طرف پہنچنے کی جس کے لیے خداوند عالم نے اس کو دنیا میں خلق کیا. یعنی انسان کو خلق کیا کمال تک پہنچنے کے لیے، بندگی تک پہنچنے کے لیے. اس لیے بندگی کے سب سے بڑے نمائندے کو، سب سے بڑے پیکر کو بشر کی شکل میں انسان ان مکے والوں کے درمیان اور پوری دنیا کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اگر ہم ایک اور بات کو کریں، حدیث قدسی میں جہاں خداوند عالم ارشاد فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا. یعنی ان پنجتن پاک کی خلقت کی وجہ تخلیق جو تھی وہ اللہ نے اپنی ذات کو پہچانوانے کے لیے کیا. ایک اس چیز کو لے کر دوسرا سوال اسی سے جڑا ہوا یہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں آپ کی ذات کو کس طریقے سے؟ کیونکہ جب ہم جنگوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہم پر یہ اعتراض بھی ہے کہ اسلام پھیلا جنگوں کے بنا پر، اور رسول کی ذات کو کہا کہ رحمت للعالمین ہے، تو ان دونوں چیزوں کو کیسے ملا کر دیکھا جائے؟ دیکھیں، جہاں تک رسول اکرم اور ائمہ علیہ السلام پنجتن کی بات ہو، ان کی خلقت خود خداوند عالم نے فرما دیا کہ میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے ان کو خلق. پہچاننے کا مقصد یہ ہوتا ہے جب کوئی کسی کو پہچانتا ہے اور ذات خدا کی جب بات ہو تو اس کا تقاضا بندگی ہوتی ہے. جی، اس کے لیے ایک ایسے کو خلق ہونا ضروری تھا جو بندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کر سکے. لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کی خلقت سب سے پہلی خلقت ہوئی کہ ان کے ذریعے سے باقی بندوں تک وہ پیغام بندگی کا پہنچ سکے گا. تو یہ تو مقصد ہے خلقت کا. لیکن جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے کہ رسول اکرم کو رحمت للعالمین کہا گیا، اور اس کے بعد ہم رسول کی زندگی میں جنگ اور کیفیتوں کو بھی دیکھتے ہیں. دیکھیں، رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے
کہ آپ رحمت بن کے آئے ہیں عالمین کے لیے. عالم سے مراد کیا ہے عالمین، یہ بہت الگ بحث ہے، اس پہ ہم ابھی نہیں جاتے ہیں. بہرحال ہم اس کو دنیا و ما سوائے دنیا جو کچھ ہے اس سب کے لیے آپ رحمت بن کر آئیں، کیونکہ آپ رب العالمین کے نمائندے ہیں جو پوری دنیا کا پالنے والا ہے. رحمت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رحمت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو اچھی اچھی باتیں بتائیں یا صرف اس کو میٹھا کھلاتے رہیں. کبھی رحمت کا تقاضا کڑوا کھلانا بھی ہوتا ہے، کبھی رحمت کا تقاضا دوا کھلانا بھی ہوتا ہے، کبھی رحمت کا تقاضا انجیکشن لگانا بھی ہوتا ہے، کبھی رحمت کا تقاضا سرجری کرنا بھی ہوتا ہے. وہ رحمت ہی ہے، لیکن انسان کو لگ رہا ہے کہ جسم کا حصہ کاٹا جا رہا ہے. لیکن رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے جسم کا حصہ کاٹا جائے، کیونکہ اگر یہ حصہ کاٹا نہیں گیا تو باقی پورا جسم خراب ہو جائے گا. تو رحمت کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب چونکہ میرا دل بہت رحم دل ہے لہٰذا میں سرجری نہیں کروں گا جب کس کو ضرورت سرجری کی ہے. میں بہت رحم دل ہے لہٰذا کڑوی دوا نہیں پلاؤں گا اپنے بچوں کو. یہ رحمت نہیں ہے، یہ تو عذاب ہو جائے گا. رحمت کا مطلب یہ کہ جو خیر ہے بشر کے لیے وہ سراپا خیر بنا کر ہم نے ان کو بھیجا ہے. ایک چیز یہ. دوسری ظاہری طور سے بھی اگر آپ دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اتنی جنگوں میں شرکت کی، لیکن کسی جنگ میں کسی مصنف سے یہ بات نہیں ملتی کہ رسول اکرم نے کسی کو قتل کیا ہو. جی رسول اکرم نے کسی جنگ میں کسی شخص کو حتیٰ اپنے اوپر حملہ کرنے والوں کو بھی قتل نہیں کیا ہے. دیگر مجاہدین اسلام نے قتال کیا ہے. رسول اکرم نے اپنے آپ کو جب کہ ضروری تھا، جہاد ضروری تھا، اسلام کے لیے ضروری تھا، پیغام امن کے لیے ضروری تھا، لیکن پھر بھی رسول اکرم نے اپنے آپ کو قتال سے دور رکھا. دیگر لوگوں نے کیا، یا اپنے نفس کو بھیج دیا. جب اپنے نفس کو بھیج دیا تو رسول کا یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دینا خود رسول کا جانا تھا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن بہرحال خود رسول اکرم نے کسی کو قتل نہیں کیا. دوسری بات وہی بات پلٹ کے آتی ہے کہ اسلام میں جہاد کا مقصد کشور کشائی نہیں ہے. جتنی بھی جنگیں رسول اکرم نے کی ہیں ان میں سے کوئی جنگ بھی ابتدائی جنگ نہیں ہے، ساری جنگیں دفاعی جنگیں ہیں. یعنی رسول پر جنگ تھوپی گئی. آپ کے دروازے پہ اگر کوئی حملہ ور آئے گا تو اب رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے ساتھ جو میرے امن میں اور میرے انڈر لوگ ہیں ان کو میں بچاؤں. رحمت کا تقاضا یہ نہیں کہ میں سب کے لیے رحمت بن جاؤں، ان کے لیے بھی رحمت بن جاؤں جو ان کو قتل کرنے آئے. میں ان کے سامنے سد باب کروں گا، اس میں بھی سب کا قتال نہیں کروں گا، اس حد تک قتال کروں گا جس حد تک لوگ محفوظ ہو جائیں. جب لوگ ہتھیار چھوڑ دیں، رسول نے پہلے دن اعلان کر دیا جو ہتھیار چھوڑ دے اس کو قتل نہیں کرنا ہے، بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا ہے، عورتوں کو قتل نہیں کرنا ہے، پانی کو مثال کے طور پہ زہر آلود نہیں کرنا ہے، ہرے پیڑ کو نہیں کاٹنا ہے. اس طرح کے تمام احکامات بتا رہے ہیں کہ بہت خاص طرح سے. بالکل اسی طرح بہت آسان سی مثال دی جا سکتی ہے جیسے ہم سرجری کرتے ہیں. سرجری میں بھی نشتر چلایا جاتا ہے اور قاتل بھی نشتر چلاتا ہے. دونوں کے پاس ممکن ہے ایک ہی کمپنی کے بنے ہوئے چاقو ہوں، لیکن ایک کا ہدف انسان کے جسم کی جان کو نکال لینا ہے اور ایک کا ہدف ہے انسان کے جسم کو صحت کی طرف واپس پلٹانا. تو اب یہ ڈاکٹر کے لیے اجازت نہیں ہے وہ کسی بھی طرح تلوار چلا دے، کہیں بھی نشتر مار دے. وہ پورا حساب کتاب لگائے گا کس حد تک زخم بنایا جائے، کہاں پہ لگایا جائے، کس وقت لگایا جائے، کس طرح سے لگایا جائے. اتنے ہی حصے کو ہم کاٹ کے باہر کریں جتنے سے نقصان ہوگا. جبکہ قاتل کے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں ہو، جہاں چاہے مارے، کیونکہ اس کا ہدف تو یہ ہے کہ اس کو قتل کرنا ہے. نہ اس کے اوپر چاقو کے مثال کے طور پہ اسٹرلائز ہونے کی کوئی پابندی ہے، نہ اس کے پاس یہ کوئی پابندی ہے کہ کہاں پہ مارے گا، نہ اس کے اوپر یہ کوئی پابندی ہے کتنی دیر مارے گا، کتنا بڑا زخم کرے گا، کیونکہ اس کا ہدف قتل کرنا ہے. لیکن ڈاکٹر کے اوپر ہزاروں طرح کی پابندیاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ رحمت کا نمائندہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کو حیات ملے. ظاہری طور پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ جسم کے اندر کٹس لگا رہا ہے یا وونڈز لگا رہا ہے یا نشتر چلا رہا ہے، لیکن ہدف اس انسان کو بچانا ہے. جہاد بھی بالکل اسی طرح ہے. ہمیں معاشرے کو کمال تک پہنچانا ہے. اس کمال تک پہنچانے کے راستے میں بہت سے ایسے افراد آئیں گے جن کا ہدف یہ ہے کہ وہ اپنی غرض کے لیے، اپنے فائدے کے لیے بشر کو اس کمال تک نہ پہنچنے دیں. لہٰذا وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا وہ روکنے کی کوشش کریں گے، بالکل اس کینسریس سیلز کی طرح جو آپ کے بدن کا حصہ ہے لیکن آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو اب ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکنے کی کوشش کرے. اگر میڈیسن سے نہیں رک رہا ہے تو پھر سرجری کر کے ان کے جسم سے الگ کر دیا جائے تاکہ باقی جسم سالم رہ سکے. تو لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جتنی بھی جنگیں کی، اولاً تو تھوپی گئی جنگیں تھیں اور اس میں بھی اسی حد تک قتال کیا گیا جس حد تک اس سماج کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھا. لہٰذا اتنی جنگوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اگر رسول کا ہدف قتال ہوتا
کشور کشائی ہوتا، نقصان پہنچانا ہوتا، تو ہمیں مجروحین کی تعداد اور قتل ہونے والے مقتولین کی تعداد بہت زیادہ ملنی چاہیے تھی. لیکن جب اگر آپ 80 جنگوں کا حساب لیں رسول اکرم کی زندگی کی جو سب نے نقل کی 80 سے 86 جنگیں، اس میں ٹوٹل کیجویلٹیز، ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد دونوں طرف کی ملا کر جو سب سے زیادہ کسی نے لکھی ہے وہ 1500 ہے. یعنی اگر 80 جنگوں میں 1500 لوگ قتل ہوئے دونوں طرف کے ملا کر، بہت اس سے زیادہ کسی نے نہیں لکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدف لوگوں کو قتل کرنا نہیں تھا، لوگوں کو زندہ کرنا تھا. وہ لوگ جو ان کی زندگی کے لیے نقصان دہ تھے صرف ان کو ہٹایا جا رہا تھا، یہی ہدف تھا. ہاں اس کو بھی یہاں پر ذکر کرنا ضروری ہے کہ رسول کے بعد چونکہ سسٹم بدلا گیا، وہ سسٹم نہیں رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے. ان کے جانشین کو چونکہ ان کی جگہ پر نہیں بیٹھنے دیا گیا اور زمام حکومت کو لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے اپنی طرح سے استعمال کیا. پھر انہوں نے اپنے حساب سے جنگیں بھی کی، اپنے حساب سے کشور کشائی بھی کی، لیکن ان کو رسول کے اوپر آپ نہیں رکھ سکتے کہ یہ رسول کا کام تھا. نہیں، یہ جنگیں ان بادشاہوں کا جو اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہہ رہے تھے ان کا کام تھا. ان کی کشور کشائی ہو سکتی، اس کا اسلام سے اور رسول اکرم کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا اس کے اندر شباہت آپ دکھائیں کہ بالکل رسول کی طرح سے عمل کیا گیا ہو، رسول کے کہنے پہ کیا گیا ہو. رسول نے دعوت دی اسلام کی، رسول نے کبھی حملہ نہیں کیا، اور حملہ بھی کیا تو ان دشمنوں پہ حملہ کیا جو آپ پر حملہ ور پہلے سے ہو چکے تھے، اپنے دفاع کے لیے کیا. بعد میں چونکہ سسٹم ہی بدل گیا، اب اگر آپ نے نام ہاسپٹل رکھا ہے لیکن آپ کا ہدف یہ ہے کہ لوگوں کو ہم پارٹس کو کاٹ کے الگ الگ کر کے بیچ دیں گے یا نقصان پہنچائیں گے، تو اس کے اوپر سے تمام ڈاکٹرز کے اوپر الزام نہیں آئے گا. یا ہم پورے ڈاکٹر کو اور سسٹم آف میڈیکل کو آپ الزام نہیں دے سکتے. لہٰذا کسی ایک شخص کے غلط عمل کرنے سے، ولو اس نے بینر رسول اللہ کے نام کا لگایا ہوا ہے یا خلافت رسول اللہ کا لگایا ہوا ہے، مطلب نہیں. خلافت ہم تب تسلیم کریں گے یا رسول نے اس کو منسوب کیا ہو یا اگر بالفرض لوگوں نے اس کو خلیفہ بنا دیا تھا، تب بھی اس کا عمل رسول جیسا ہونا چاہیے تھا. اگر اس میں عمل میں مشابہت نہیں ہے تو وہ اپنا نام کچھ بھی رکھ لے، ٹائٹل کچھ بھی رکھ لے، ہم اسے خلیفہ تسلیم نہیں کرتے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، گفتگو کر رہے ہیں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کے موقع پر. اور آغا سے بہت سوال کرنا ہے لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. آغا میں بہت جلدی سوال یہ کروں گا، جو لفظ ایک امی ہے اور اس پر بھی کہ جو کائنات کو پڑھانے آیا تھا اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس لفظ سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو بچوں کے ذہن میں بھی آیا کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بغیر پڑھا لکھا. تو اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیں تاکہ نوجوانوں کے اصلاح ہو جائے. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا وقت چونکہ کم ہے لہٰذا میں تیزی سے اس چیز کو عرض کر دوں. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے شہادت کے بعد چونکہ سسٹم چینج کیا گیا، تو اس سسٹم کا ایک بہت بڑا ہدف یہ تھا اپنے سسٹم کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے کہ رسول کی ذات کو، رسول کے کمال کو کم کیا جائے. وَإِلَّا جو لوگ آ کر بیٹھے ہیں ان کو جب رسول کے اصل پیکر کے ساتھ یا اصل سیرت کے ساتھ ملایا جائے گا تو بالکل میل نہیں کھائیں گے. لہٰذا مسلسل رسول کی شخصیت کو گھٹانے کی کوشش کی گئی تاکہ اس فریم میں یہ لوگ فٹ ہو سکے. ان میں سے ایک چیز کہ رسول کو امی کہا گیا اور امی کا ترجمہ بے پڑھا کر دیا گیا، جبکہ امی یہاں پہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ امی سے مراد ام القریٰ یعنی مکے کا رہنے والا، نہ کہ امی کا مراد جو ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے خود جب کہا کہ مجھے دعوت اور قلم دے دیا جائے تو خود اس بات کی دلیل تھی کہ رسول اللہ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے. رسول اس لیے لکھنے اور پڑھنے کا عمل انجام نہیں دے رہے تھے کہ الزام کل نہ لگے کہ انہوں نے کسی اور کتاب سے کاپی کر کے اپنا مذہب پیش کیا ہے. لہٰذا ظاہری طور کے اوپر رسول نے اپنے آپ کو ایسا دکھایا کہ نہ وہ پڑھتے ہیں نہ وہ لکھتے ہیں، تاکہ مذہب پر یہ الزام نہ آئے کہ یہ الگ الگ مذہبوں کی کتاب سے نکال کے ایک نئی کتاب پیش کر دی گئی ہے. لیکن جہاں تک امی لفظ کا تعلق ہے، امی کے معنی ہیں ام القریٰ یعنی مکے کا رہنے والا. اس کا کوئی تعلق رسول کے پڑھائی یا علم نہ ہونے سے نہیں ہے. اور جو دنیا کا سب سے بڑا
معلم ہے مربی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس علم ہو، اور اگر اس کے پاس علم نہیں ہوگا دوسروں کو کیسے وہ علم دے سکتا۔ بہت شکریہ آقا، بہت شکریہ۔ یقینی بہت سارے سوال اور بھی تھے لیکن کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سخن، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں وقت کے امام کی ظہور کے لیے۔ اللہم اجل لولیک الفرج۔